ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ حضرات گرامی قدر، تقریب کی غرض و غایت آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ مجھ سے پہلے علماء کرام نے اپنے اپنے موضوعات پر اظہار خیال فرمایا اور تقریب سے متعلقہ بہت ساری معلومات آپ کے سامنے رکھی۔ چونکہ تقریب جیسا کہ بتایا گیا ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور آخری مقرر جو ہوتا ہے دو میں سے ایک چیز سے کرنی پڑتی ہے، یا تو وقت گزارنے کے لیے کافی لمبا ٹائم مل جاتا ہے، اگر اختصار کا اشارہ ہو جائے تو پھر اشاروں میں بات کرنی پڑتی ہے۔ سٹیج سیکرٹری صاحب نے تمہیداً جو بات کی ہے نا، اس میں ایک لفظ بولا تھا کہ یہ معزز علماء کرام، قابل احترام ہمارے فضلاء، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس تقریب میں شرکت کر کے اس کی رونق کو دوبارہ کیا اور عزت بخشی۔ یہ بات رسمی طور پر انہوں نے کہی اور کہنی چاہیے تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں انتظامیہ کے، جنہوں نے شرکت کا موقع دے کر ہمیں عزت بخشی۔ میں اپنے عزیز التر بھائی چودھری شہر احمد صاحب، حضرت علامہ عبدالصمد معاذ صاحب اور دیگر انتظامیہ کا شکر گزار ہوں دو پہلوؤں سے۔ ایک تو کہ ہمیں انہوں نے یہ عزت بخشی اور اس لائق سمجھا، ہماری یہ سعادت کے لمحات ہیں۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک اچھی روایت جو ڈالی ہے، ایک تسلسل کے ساتھ پروفیسر محمد سلیمان اظہر صاحب حافظ اللہ تعالی ان کی سرپرستی میں جاری رکھے ہوئے، یہ روایت دو اعتبار سے بڑی اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ ان موضوعات جن کو ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سامنے رکھا ہے عوام تک پہنچایا جاتا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس اعتبار سے کہ علماء کرام کی عزت افزائی کی جاتی ہے۔ اگرچہ دونوں پہلوؤں سے اس تقریب سے حق نہیں ادا ہو سکتا، لیکن ایک رسم کے طور پر ہم مطمئن تو ہو سکتے ہیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے الحمدللہ ایک جبران اور ایک تلافی مفاد کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پروگراموں کو تعبد نہیں تو کم از کم تعدیر قائم رکھے، اور اس کی سرپرستی کرنے والے حضرت ڈاکٹر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کو اللہ باصحت طویل عمر نصیب فرمائے کہ وہ اپنے دیگر جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ تقریب کے حوالے سے معلومات کا ایک سمندر موزن ہے میرے ذہن میں، کئی پہلو ہیں اس تقریب کے۔ جو گھنٹوں کی بات ہے اسے منٹوں میں ختم کرنا ایک از خود امتحان ہے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے فاضل دوست لا کے احترام شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن زیاد صاحب کو کہ اس دفعہ انتظامیہ کی نگاہ انتخاب ان پر جمی اور صحیح جمی۔ لیکن میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کی ہم تعریف کر رہے ہیں نا، تو انظار عقیہ کر رہے ہیں، اور یہ ہونی چاہیے۔ چونکہ شیخ موجود ہیں، شرعاً و اخلاقاً میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کے متعلق کچھ عرض کروں، اگرچہ الحمدللہ جو ہم معلومات ان کے متعلق رکھتے ہیں ان کے علم و عمل کا درجہ شاید اس سے کہیں وسیع اور عمیق ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے یہ بات باعث مسرت ہے
کہ یہ جنگ ایک قدیم علاقہ ہے، قدیم شہر، لوگ اسے ہیر رانجھا کے نام سے جانتے ہیں نا، مگر شاید ہمیں تاریخ اہل حدیث کے اعتبار سے معلوم نہیں کہ اس وقت یہ فیصل آباد یا لیل پور نہیں ہوتا تھا، جنگ ہی ہوتا تھا۔ جنگ کے نام سے تاریخ میں یہ پورا علاقہ کہلاتا تھا، حتیٰ کہ مولانا سید شیخ الکل سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ دہلی، جو ہمارے تحریک، مسلک اور ہر اعتبار سے ہمارے جد امجد ہیں، ان کے 3 شاگرد ہی اس علاقے میں آئے ہیں۔ ایک مولانا محمد صلی بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا رقبہ تھا فیصل آباد میں۔ دوسرے مولانا محمد بکنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بکنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مرکز سمندری میں وہ مدفون ہے۔ تیسرے محدث دیار جنگ مولانا یار احمد صاحب حویلی بہادر شاہ والے، مولانا حافظ نعیم الحق صاحب، یہ ان کے سمجھے نواسے ہیں۔ یہ جنگ کے اندر بھی ہمارے علماء رہے ہیں۔ حالیہ دور میں آپ جانتے ہیں ہمارے مشہور خطیب مولانا عبدالعلی یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بڑے لنگوٹی یاد تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مولانا حنیف صاحب ان سے پہلے تھے۔ مولانا نظام الدین صاحب، یہ پریس کے حوالے سے مجھے ان کی تصویر نظر نہیں آ رہی، یہ پتہ نہیں صحافیوں کے نام ہے یا کن کے نام ہے؟ یہ صحافی کے نام ہے، ان کے نام ہے نا، تو مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ مولانا نظام الدین صاحب کا نام نہیں ہے۔ بہت بڑے بنیادی صحافیوں میں سے تھے وہ، یہاں ان کا اپنا اخبار بھی نکلتا تھا، لیکن شاید دوستوں کو علم نہیں، بہرحال یہ تو میں ضمن بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح مولانا عبدالشید جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ صرف اتنا نہیں ہے، شاید آپ کو علم ہوگا کہ یہ دہلوی خاندان مولانا عبدالوہاب، مولانا عبدالستار، یہ بھی جنگ سے متعلق تھے۔ یہ وریان والا ان کا پورا ایریا تھا، یعنی یہ بڑا اہل حدیث کے اعتبار سے بڑا مردم خیز علاقہ ہے، لیکن گردش ایام ہے کہ وہ دور چلا گیا، پھر جنگ علماء سے یتیم ہو گیا۔ اب خوشی کی بات ہے کہ مولانا عبد الرحمن زیاد، میری ان سے پہلی ملاقات وہاں ہوئی تھی جامعہ شیخ الاسلام میں، اس وقت میرا ان سے پہلا تعارف تھا، تو میں نے اس وقت بھی حسرت بھرے الفاظ میں کہا تھا کہ آپ کو اپنے علاقے میں آنا چاہیے، کچھ اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ باہر وہ تشریف لے آئے تو خوشی ہوئی کہ جنگ کے اندر علم و عمل کا چراغ دوبارہ سے روشن ہوا ہے۔ یہ آپ حضرات کے لیے خوشی بھی ہے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان اور ذمہ داری بھی ہے کہ آپ ان سے کتنا، کیسے اور کس انداز کا کام لے سکتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ البتہ ان کے متعلق تو میں یہی عرض کروں گا کہ اب وہ یہ گترا بترا اتار دیں اور لنگوٹا پہن دیں، تصوف سے تھوڑا سا نکلے۔ علاقہ بڑا بنجر ہے، زمین بڑی پیاسی ہے، آپ کی خدمات کا صلہ آپ کو اللہ ہی دے گا۔ مگر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چودھری انصر جیسے، حاجی صاحب جیسے لوگ آپ کی سرپرستی کرتے ہیں، الحمدللہ۔ آپ کو تو پر پرزے نکالنے چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک بنیادی کام ہے، وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، غیر نصابی سرگرمیوں میں اصل منہج یا اصل ہدف دور نہیں ہونا چاہیے، کریں، لیکن علاقے کو آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہرحال میں چاہتا تو یہ تھا کہ ہم ان کے الفاظ یعنی خیالات عالیہ سے مستفید ہوتے، مگر وہ آج کل تو کہتے ہیں نا، پہلے دور میں تھا کہ مہمان بے زبان ہوتا ہے، آج کل مہمان کی زبان زیادہ دوسروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہماری شادی ہوئی تھی، یہ عبدالصمد وہاں تھا، تو میں بات کرنے لگا، ہمارے دوست تھے ایک مولانا مدھر پوری صاحب، کہنے لگے تو نہ بولی منڈے نہیں بول دیں دے آئی دے گا، ہاں
آج یہ ہمارے منڈا ہے نا، یعنی یہ برات کے جو ہے نا دلہا ہے، آج نہیں انہوں نے بولنا، لیکن چاہیے تھا کہ ان کو ٹائم دیا جاتا، ہم ان کے یعنی خیالات عالیہ سے استفادہ کرتے. اب تو شاید وہ دعا پر ہی ٹرکھائے جائیں گے کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہے، ان دو مہمانوں نے آگے بھی جانا ہے. بہرحال دوسرا پہلو ہے حضرت ڈاکٹر صاحب کا، جن کے یعنی توسط سے یہ تقریب ہو رہی ہے اور وہ محسن ہے ہمارے کتاب لکھنے سے اعتبار سے ہی نہیں، اس تقریب کے اعتبار سے. آج مجھے تو یہ تصور میں نہیں تھا کہ مجھے کرسی صدارت پہ بٹھا دیا، میں تو اس قابل نہیں تھا. تب میں سوچ رہا تھا کہ یار اگر نہ بٹھاتے نا تو مجھے وہ زبردستی بیٹھ جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس تقریب میں صرف ان کے تعلق والے صرف دو ہی آدمی ہیں. یہ ہمارا عزیز بھائی سہیل، یہ ان کی سلبی اولاد ہے، یہ ان کا حقیقی بیٹا ہے، اور میں ان کی روحانی اولاد ہوں. مجھے اعزاز ہے کہ میں نے ان سے شرف تلمذ حاصل کیا. اور آپ یقین جانیں، جیسے میں نے آیت پڑھی ہے نا، بعض الفاظ ہوتے ہیں ہم وہ جملوں میں سنتے ہیں، استعمال میں ہوتے ہیں، پریکٹیکلی ہم نہیں دیکھتے. یہ فلاں بندہ اپنی ذات میں انجمن تھا. ڈاکٹر صاحب کی کارگزاری اگر آپ دیکھیں تو واقعتاً وہ شخص اپنی ذات میں ایک جماعت اور انجمن ہے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ امت القانت. اکیلا ہے، کارگزاری اتنی ہے، کارکردگی اتنی وسیع اور مختلف پہلوؤں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انہیں امت کرا، ایک جماعت کے برابر کار دیا. اور اسی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے فرائنی جاعلک للناس اماما، یہ جو ہم آج تقریب کر رہے ہیں، یہ کوئی قرآن بھی کہتا ہے اعزازات میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اعزاز دیے تھے. بلکہ صحابی کے متعلق نبی علیہ السلام، ایک شخص کے متعلق نبی علیہ السلام نے کہا تھا جو آپ سے پہلے گزرا کہ اگر وہ اٹھے گا قیامت کے دن تو بطور امت اٹھایا جائے گا. اس کی کارگزاری ایسی ہے. بعین ہی ہماری جماعت میں بہت سارے افراد گزرے ہیں جن کی کارگزاری آج ایک امت کی حیثیت سے نہیں، ایک امت کے لیے آئیڈیل بھی ہے، ایک رہنمائی ہے. برصغیر پارٹیشن کے بعد آپ پاکستان کو دیکھیے، میں سمجھتا ہوں مسلک اہل حدیث کی نظریاتی نمائندگی کے اعتبار سے جو کردار مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، نظریاتی اور فکری مسل کی سوچ دینے کے اعتبار سے شاید وہ کسی کا نہیں. اس کے بعد تدریسی میدان ہے، تصریفی میدان ہے، سیاسی میدان ہے. اسی طرح اس دور میں اپنے حساب سے مجھے ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب حافظ اللہ تعالی نے جو ایک کام کیا ہے وہ شاید جماعتیں بھی اتنے کم عرصے میں نہیں کر سکتی جتنا ڈاکٹر صاحب حافظ اللہ تعالی کا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں تفصیل بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ شر میں بھی اللہ خیر پیدا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو حادثہ ہوا اور اندر چلے گئے، شاید اللہ کو یہ کام مطلوب تھا، مقصود تھا. اور میں نے تو عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ یہ بھی رب کی حکمت ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس دیار غیر میں بیٹھ کر کام کیا جن دیار غیر کا مرزا اپنے آپ کو خود کاشتہ پودا کہتا تھا. یہ اللہ کی حکمت ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب نے دونوں پر ختم نبوت کے یا تاریخ اہل حدیث کے پہلو سے جو کام کیا ہے اور مجھے جو ان سے نسبت ہے، اس پر میں جتنا بھی فخر کروں کم ہے. اگرچہ میں اس قابل تو نہیں ہوں، بس اوقات تو میں وہ ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، شاید وہ شیخ کے استاد بھی ہوں، حضرت علامہ شیخ عبد القادر حبیب اللہ سندھی، پڑھا ہے آپ نے ان سے؟ ان کے استاد مدینہ یونیورسٹی میں تھے. ان نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ انا حسنۃ من حسنات الشیخ البانی. میں نے خود سنا ہے، انا حسنۃ من حسنات الشیخ البانی، میں البانی کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. تو میں اپنے متعلق یہ کہتا ہوں عموماً مجموعی طور پر کہ انا حسنۃ من حسنات الشیخ ارشاد الحق حفظ اللہ تعالی، مجموعی طور پر. لیکن یہ جو لکھتے پڑھنے کا کام ہے نا، اس میں کہتا ہوں کہ انا حسنۃ من حسنات استاذ محمد سلیمان اظہر. کیوں؟ جامعہ سلفیہ میں
جب میں نے پہلا مضمون لکھا، میاں فضل حق رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مجھے خود، میں طالب علم تھا، ان کی شفقت بڑے آدمی تھے، مجھے خود انہوں نے بلا کر فرمایا کہ آپ جب مضمون لکھیں تو سلیمان اظہر کو دکھا لیا کرو، ڈاکٹر صاحب اس وقت جامعہ سلام میں پڑھاتے تھے، ہم وہاں پڑھتے تھے۔ تو میں نے مضمون لے کر ڈاکٹر صاحب کی خدمت پیش کیا، تو ڈاکٹر صاحب نے پہلی تصحیح یہ فرمائی میری، مجھے کوئی عیب نہیں ہے، ماں کے پیٹ سے کوئی ابن تیمیہ نہیں پیدا ہوتا نا، اساتذہ کی محنت ہے، والدین کی دعا ہے، دوستوں کی دعائیں ہیں۔ تو میں نے لکھا تھا قارئین کرام، نہ سامعین کرام، میں نے کیا لکھا تھا؟ سامعین کرام۔ تو ڈاکٹر صاحب نے قلم جی پڑھایا کہ بیٹا سامعین جلسے میں کہتے ہیں، مضمون قارئین لکھا جاتا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ انا حسنۃ، یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ کی توفیق کے بعد ان کا صدقہ جاری ہے۔ اسی سے انطلاقاً میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، تاریخ اہل حدیث ہے یا تاریخ ختم نبوت ہے، ایک ہے ہم انہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں، الفاظ کی داد دے رہے ہیں، اعتراف خدمت کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اصل کام یہ ہے ان کے مشن کو اپنانا اور آگے چلانا۔ یہاں اصحاب مدارس زیادہ تو نہیں ہے، جہاں زیادہ ہوتے ہیں وہاں ہم نہیں جا سکتے، ہم غریب آدمی وہاں نہیں ہماری پہنچ، لیکن شاید کسی رجل رشید کے ذریعے ہماری بات پہنچ جائے۔ اگر پورے مدارس مل کر اپنے نصاب تعلیم میں، اپنے سسٹم میں دو چیزیں لے آئے تو شاید ہم جماعت کا مسلک کا بہت زیادہ ادا کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ ایک یہ کتابیں اور اس جیسی دیگر کتابیں جن کا تعلق ہماری مسلکی اور جماعتی تاریخ کے ساتھ ہے، اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ آج ہم روتے ہیں کہ سکول اور کالجز میں ہمارے اکابر کا نام نہیں ہے، قائد اعظم علامہ اقبال، لیاقت علی، دو چار اور کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا جاتا، تحریک پاکستان کے جو اصل رہنما نام ہی نہیں ان کا، بلکہ اب تو ہم روتے ہیں نا کہ جناب صحابہ کے نام نکالے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو ہمارے لیے باعث فخر تھے، ہماری اسلامیت، ہماری تاریخ سے ان سے لوگوں کو جائے رکھا جاتا ہے۔ میرا آپ کی وساست سے اپنے اصحاب مدارس سے سوال ہے، اس پروگرام کی انتظامیہ کے حوالے سے، کہ ہمارے کتنے مدارس ہیں جس میں تاریخ اہل حدیث پڑھائی جاتی ہے بطور سبجیکٹ لازمی؟ خواہ وہ یہ ہو سکتا ہے آپ اسے 100 نمبر نہیں 50 کا رکھ دیں، 25 کا رکھ دیں، یار اتنا ظلم تو نہ کرے کہ ہم نے اپنے اکابر کو فراموشی کر دی۔ کون تھے ہمیں یہاں لانے والے؟ کون تھے ہمیں سمجھانے والے؟ کنہوں نے ہمارے عقائد، نظریات، ہماری تاریخ کا تحفظ کیا؟ کنہوں نے قربانیاں دی ہیں؟ آج تو اللہ کی قسم حالت یہ ہے کہ ہمارے بچے فارغ ہو جاتے ہیں، اسے تحریک مجاہدین سن 57 کے ہیروز کا نام نہیں آتا، انہیں شاہ اسماعیل شہید کا نام رسماً آتا ہے، ان کے قافلے کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے۔ آج آ کر ہمارا مبلغ علم یہ رہ جاتا ہے کہ علامہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر ہمیں نہیں پتا کہ علامہ صاحب کو یہاں پہنچانے والے یا ان کی فکر اور سوچ کو آگے یا پیچھے سے چلانے والے کون ہیں۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب ہمارے لیے تازیانہ عبرت ہے۔ دیکھو تم کہاں جا رہے ہو۔ اگر یقین جانیے، اگر اس کام پر حقیقی توجہ دی گئی ہوتی، باقاعدہ ایک منظم طریقے سے اس کو ایک فرض سمجھا جاتا، ذمہ داری سمجھی جاتی، تو میں کہنا چاہوں گا گستاخی معاف، تو شاید آج ڈاکٹر صاحب کو یہ تکلیف نہ کرنا پڑتی، کرتے تو شاید اتنی اہمیت ہی نہ ہوتی۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک خلا کو پر کیا ہے، ایک قرض کو ادا کیا ہے، ایک نقصان کی جبران تلافی کی کوشش کی ہے۔ کوششیں اور بھی جزوی ہے جیسے حضرت علامہ صاحب نے فرمایا، لیکن ایک منظم طریقے سے ایک فکر اور سوچ اور اس کو عملی خاکہ پہنانے میں یہ ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور اسی حوالے سے
میں عرض کروں گا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، زیادہ نہیں۔ مختلف پہلو ہے تاریخ اہل کے، جہاد کا پہلو الگ ہے، تدریس کا الگ ہے، تصنیف کا الگ ہے، ردود کا الگ ہے، مناظروں کا الگ ہے، تبلیغ کا الگ ہے، یہ مختلف پہلو ہیں، یہ سارے تاریخ ہے۔ تاریخ صرف یہ نہیں ہے کہ رجال کا تذکرہ کر دیا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں تاریخ کیا ہے جی؟ آپ بتائیں، ورنہ اکبر تاریخ کا سٹائل اور ہے۔ آپ تاریخ بخاری پڑھے تو اس کا سٹائل تاریخ کا ہے، وہ بھی تاریخ۔ آپ امام ذہبی کی تاریخ پڑھے ہے، وہ بھی تاریخ، اس کا سٹائل الگ ہے، یہ بھی ایک سٹائل ہے، ایک بلکہ تاریخ میں ایک جدت ہے، یہ ایک جدت ہے یعنی تاریخ میں۔ چلیے اپنا ذوق ہے ان کا، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر مل کر مجموعی طور پر ایک سلیمان اظہر قوم کو دے دیں تو شاید پوری قوم کا جتنا سرمایہ صرف ہو رہا ہے ہم اللہ کے ہاں سرخ ہو جائیں۔ تو بہرحال باتیں تو میں نے جیسے فرض کیا ہے بہت ساری ہیں، کتاب کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، جیسے میں نے کہا میں پچھلے سال ان کی خدمت میں حاضر ہوا برطانیہ، انہوں نے بڑی شفقت فرمائی۔ آپ یقین جانیے یہ جتنا یہ سٹیج ہے نا، اتنا صرف اتنا کمرہ ان کا، صرف اتنا کمرہ ہے جہاں وہ کتابیں ادھر پڑھی ہیں، اور وہ درویش آدمی پہلے بھی جب سلفیوں میں تب بھی ایسے تھے، کتابیں ادھر پڑھی، وہی ان کا اوڑھنا بچھونا، بالفعل ان کا اوڑھنا بچھونا یہی تھا۔ کوئی وہ تکلفات کی زندگی تو وہ عادی نہیں ہے، ہیں ڈاکٹر، ہیں پروفیسر، مولوی دیا لیتے ہوئے لندن میں ہیں، لیکن ہیں وہ پکے درویش، لیکن ان کے اندر درویشی کے ساتھ علم، ذوق، شوق جو اس وقت جامعہ سلفیت میں تھا، کاش اس کو آج ہمارے مدرس جاری رکھیں، مدارس میں جاری رہے تو ہم بہت کام کر سکتے ہیں۔ یہ ہے سلیمان حافظ اللہ تعالیٰ کا اصل پیغام، جو ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے ایک آئیڈیل نمونہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس مرد کلندر کو طویل زندگی نصیب فرمائے، تاکہ وہ اپنے دیگر پروگرام جو پروجیکٹ ہیں ان کو پورا کر کے ہماری جماعت اور مسلک کا اجتماعی یا مجموعی جو قرض ہے اس کو اتار سکے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مشن کو سمجھنے، اپریشیٹ کرنے، حوصلہ افزائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو آگے چلانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔